السلام علیکم، دس از بے دھڑک سعدیہ عباس. ہوپ یو آل آر ڈوئنگ ویل. کیا حال چال ہیں؟ کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پہ کراچی کا موسم ذرا کلاؤڈی تو ہے لیکن تپش والا ہے، اور کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ بارش ہوگی کہ نہیں ہوگی، یا مطلب سنی نہیں ہے لیکن کلاؤڈی ہے، اور کلاؤڈی ہے اور تپش والا ہے، بارش کا سین نہیں ہے. اچھا جی، آج میں گاڑی چلاتے ہوئے سوچی تھی، میرا دراصل کار اسٹوڈیو ہے، تو مجھے سارے جو نئے نئے خیالات آتے ہیں وہ ہجوم جو ہے وہ یہیں پر موجود ہوتا ہے. تو اس وقت مجھے خیال آیا کہ جب آپ کسی سے بہت عرصے کے بعد ملتے ہیں اور آپ اس سے اس کے حالات پوچھتے ہیں، اور اس میں خدا نخواستہ کوئی کوئی مس ہیپ ہوا ہوتا ہے، یا کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے جو نارمل سے ہٹ کے ہوتی ہے، تو وہ آپ کو بتاتا ہے کہ جی میرے ساتھ یہ ہو گیا. ٹھیک ہے، تو یہ ایسے ہی ہے کہ اور آپ اس پہ کوئی آپ اپنی رائے قائم کر لیتے ہیں. ویسے تو بینگ انسان ہماری وہی ہے کہ ہم سنتے ہی فوراً ہی وہ کر لیتے، اچھا دماغ میں تو آ ہی جاتا ہے اچھا یہ ہوا. تو بہرحال تو اس پہ میں نے تھوڑا سا سوچا تو مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ ایسے ہی ہے کہ آپ نے کہانی کا کتاب کا ٹائٹل پڑھا، اور اس کے بعد آپ نے ڈائریکٹ اس کا آخری پیج کھولا، اور اس میں کنکلوڈنگ جملوں میں وہ اینڈ دے لیو ہیپیلی ایور آفٹر. اب بیچ میں کیا ہوا، کیا ٹریجڈی ہوئی، کیا اور دیگر مسائل ہوئے، وہ ہم نے پڑھے ہی نہیں، اس لیے ہم نے پتہ ہی نہیں. تو ہمیں بس پتہ چلا کہ ہاں جی بڑا ٹائٹل تو بڑا دکھی سا تھا، لیکن اینڈ جو تھا اس میں پتہ لگا کہ وہ بھئی اب آگے سے ان کی بہت ہی اچھی خوشی ہنسی خوشی رہیں گے. تو اس میں ہم اپنی پرسیپشن کے، اپنے ایکسپیرینس کی روشنی میں ہم کچھ بھی رائے قائم کر لیتے ہیں. اس کے لیے پھر مجھے یہی خیال آیا کہ جب ہم کسی کی، یا تو بھئی پھر اتنا آپ کے پاس ٹائم ہو، اتنا حوصلہ ہو، اتنا پیشنس ہو کہ آپ اس کو کہیں کہ ہاں کیا ہوا تھا، تو اب اتنے عرصے کے بعد ملیں، یا یہ مس ہیپ ہو گیا ہے تو کیا ہوا تھا. کوئی بھی رشتہ قائم ہوتا ہے، فار ایگزامپل اگر ہم شادی اور طلاق کو ہی لے لیں، یا شادی اور خلا کو لے لیں، تو کوئی بھی رشتہ قائم ہوتا ہے، کوئی بھی دنیا میں کسی بھی ریلیجن کا ہو، کوئی دو لوگ کبھی بھی یہ سوچ کے کوئی ریلیشن شپ شروع نہیں کرتے کہ یہ وہ ختم کرنے کے لیے شروع کر رہے ہیں. لیکن جہاں اس طرح کا لگے، آپ کو فیل ہو کہ نہیں ساتھ چل سکتے، تو اس کو گھسیٹنے سے بہتر ہوتا ہے کہ آپ اس کو چھوڑ دیں. میرا بیٹا ہے، میں نے اس کو بھی کہا، میں نے کہا بیٹے تمہیں جس وقت اچھا ڈیسیژن لو، اللہ کی امان میں جا کے اپنے فیصلے لو زندگی کے حوالے سے، لیکن جس وقت بھی تمہیں لائف میں ایسا لگے کہ میں اس بندے کے ساتھ نہیں چل سکتا، کوئی بھی رشتہ ہو، چاہے وہ دوستی کا ہو، کوئی معشوقہ محبوبہ ہو، کوئی اور بیوی ہو، تو جہاں آپ کو لگے کہ یہ میرے مطابق نہیں ہے، یا میں اس کے مطابق نہیں ہوں، یا بہت کلیشز آ رہے ہیں. دیکھیں رشتے ماں باپ ہیں، بچے ہیں، یہ ہیں بہن بھائی ہیں، یہ وہ والے رشتے ہیں نا جو ہمیں بس مل گئے ہیں، ہمیں اب ان کے ساتھ گزارا کرنا ہے، ہمیں ان کے ساتھ رہنا ہی ہے. لیکن وہ رشتے بھی تو ہیں جو ہم بناتے ہیں، اور وہ ہم رشتے ان لوگوں سے بنا رہے انجانے میں کہ جو ہمارے لیے ٹاکسک ہو، ہمارے لیے اذیت کا باعث ہو، یا ہم ان کے لیے اذیت کا باعث ہوں. دونوں اس میں بات کر رہی ہوں. یہ میں کسی اس میں نہیں کہہ رہی کہ میں بہت بھائی فرشتہ صفت ہوں اور جو بھی لوگ آگے ملیں گے وہ سارے شیطان ہوں گے. بھئی ٹھیک ہے، تو کسی سے بنتی ہے کسی سے نہیں بنتی. کروڑوں دنیا میں لوگ ہیں، ان میں سے بہت سارے جو مجھے بہت پسند کرتے ہیں، بہت سارے ہیں جو مجھے سخت ناپسند کرتے ہوں گے. تو اب میں نے اس کو بیٹے کو بھی کہا، میں نے کہا جہاں تمہیں لگے کہ یہ برداشت پہ آ رہا ہے، یا آپ کو بار بار صبر کرنا پڑ رہا ہے، یا بار بار کمپرومائز کرنا پڑ رہا ہے، یا بار بار آپ کو جو ہے آپ کو ہی سیکریفائز کرنا پڑ رہا ہے، اور وہ بندہ بھی ایسا تو اگلا بھی پریشان ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں دکھی ہو رہی ہوں تو بس مجھے تکلیف ہو رہی ہے، میرے رویے سے اگلے کو بھی ہو رہی ہوگی، یا اس جھگڑے سے اگلا پریشان ہو رہا ہے. تو آپ اس جہاں پہ لگے کہ کنٹینیو نہیں کر سکتے تو اس کو ڈسکنٹینیو کر دینا زیادہ بہتر ہے، قبل اس کے کہ آپ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائیں، نفرت اس نوعیت کی ہو جائے کہ جی آپ ایک دوسرے کو مارنے پہ اتر آئیں، لڑیں، ایک دوسرے کی غیبتیں کریں، ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے باتیں کریں، ایک دوسرے کو برا غلط ثابت کرنے کی کوشش کریں. تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ ایک اچھے نوٹ پہ کہ ٹھیک ہے بھئی میرا آپ کے ساتھ نہیں گزارا ہو رہا، ہم لوگ الگ الگ مزاج کے لوگ ہیں، تو ہم اس کو اپنے راستے جدا کر لیتے ہیں. اس میں پھر تعلقات پھر کسی وقت پہ جب آپ لائف میں آگے کہیں ملتے ہیں تو پھر کسی وقت جو ہے وہ ایک اچھے اس پہ کیونکہ ختم ہوا ہوتا ہے، ڈیسیجن کے ساتھ ختم ہوا ہوتا ہے، تو پھر آپ ملنے کی مطلب اپنا منہ رکھتے ہیں کہ آپ مل سکتے ہیں. ادروائز کیا ہوتا ہے، لڑائی جھگڑا، پولیس تھانہ، کورٹ کچہری، مار کٹائی، بدتمیزی، گالم گلوچ. تو اس کے بعد تو پیچ اپ تو خیر دور کی بات ہے، ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے بھی گوارا نہیں ہوتے، گوارا کرتے.
تو رشتے ایسے بنائیں جس سے کہ آپ کو سکون ملے، آپ کو خوشی ملے. رشتے ہم اس لیے نہیں بناتے، جو رشتے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے دیے ان میں ہمیں کمپرومائز ایٹ ٹائمز کرنا ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ کسی کی اگر اپنے اب خدا نخواستہ لڑکوں کو اکثر ایشو آتا ہے کہ ابا ہی سے نہیں بن رہی تو ابا کا وہ کچھ نہیں کر سکتا، نئے ابا نہیں بنا سکتا، ابا وہی رہیں گے، تو انہی کے ساتھ گزارا کرنا ہے، انہی کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح باپ ہے، مجھے فار ایگزامپل مجھے میرا بیٹا نہیں پسند تو میں کیا اس کو اٹھا کے پھینکاؤں گی کہیں؟ نہیں. اب ہے تو بھائی ہے، اچھا ہے برا ہے جیسا ہے، میں نے بنایا ہے، میں نے اس کی پرورش کی ہے، میں نے اس کی تربیت کی ہے، تو اب مجھے اس کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا ہے. لیکن اگر میرا بیٹا کوئی رشتہ بناتا ہے اور اس میں کوئی اس کو ایشو آتا ہے یا جو اگلا ہے، جیسے ایٹ ٹائمز یہ بھی ہوتا ہے کہ بھئی مجھے بہت پسند ہے، میرے دل کا سکون ہے، لیکن اس میرے دل کے سکون کو سکون میں نہیں دے پا رہی، تو پھر ٹھیک ہے. تو یہ بہت بڑے فیصلے ہوتے ہیں. ابھی میرے بولنے سے بھی بہت سارے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہوگی کہ انہوں نے اتنے آسانی سے بول دیا. تو کوئی بھی چیز دیکھیں، میں نے بتایا نا کہ آپ ٹائٹل پڑھیں اور آپ اس کا آخری پیراگراف پڑھیں، آخری جملہ پڑھیں اسٹوری کا کہ اینڈ دے لیوڈ ہیپیلی ایور آفٹر، تو اس کے بیچ میں بہت کچھ ہوا ہوتا ہے. یہ لکھنے کے لیے، ایون رائٹر کو بھی یہ لکھنے کے لیے، یہاں تک پہنچنے کے لیے بہت سارے مراحل سے گزر کے پہنچتا ہے وہ. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی انہوں نے اتنی آسانی سے کہہ دیا. ٹھیک ہے. تو اس چیز کو سمجھیں، ایک دوسرے کے لیے خوشی اور سکھ کا باعث بنیں، اور جہاں لگے آپ کو کہ آپ کا گزارا مشکل ہے تو وہ بہتر ہے کہ آپ اچھے نوٹس پہ ان کو چھوڑ کے ڈسکشن کر کے اور سائٹ پہ ہو جائیں. ہر کسی سے بننا ضروری نہیں، ہر کوئی آپ کے مزاج کا نہیں ہوتا. ایٹ ٹائمز کبھی میں بھی بہت ہو سکتا ہے بہت اچھے مزاج کی ہوتی ہوں، اور اب میں مزاج چینج ہو گیا، حالات سچویشن ہے، زندگی ہے. زندگی کوئی آسان چیز تو نہیں ہے، اس کو جینا کوئی آسان چیز تو نہیں ہے. میں تو کہتی ہوں کہ جو لوگ یہاں تک کا سفر کر لیتے ہیں، اب میں جس عمر میں ہوں یا جو میں جس فیز میں ہوں لائف کے، یہاں تک کا سفر کر لیا تو ہم سروائیورز ہیں، ہم واریئرز ہیں، ہم ایسے ہی نہیں پہنچ گئے ہم، اور ایسے ہی اور سارے لوگ ہیں. تو جو آج کے وقت میں جو زندہ ہے، جو زندگی جی رہا ہے اور حوصلے سے جی رہا ہے اور لوگوں کو حوصلہ دے رہا ہے، تو یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، اور وہ کوئی آسانی سے یہاں نہیں پہنچا ہے. تو اس نے یہ سارے مراحل سب طے کیے ہیں، اس کے بعد وہ ایک اسٹیج پہ آ کے کھڑا ہوا اور آپ کو کہہ رہا ہے چندہ یہ کرو اور چندہ یہ نہ کرو. تو جس کو سمجھ میں آ رہا ہے، اور دیکھیں بہت 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 اسٹرگل کر کے آپ کسی چیز کو بچا لیں گے تو آپ کو بہت 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 لمبے ٹائم کے لیے رکھ تو لیں گے، لیکن اس کے بعد اس نے جانا ہی ہے. تو بہتر نہیں ہے کہ آپ ٹائملی اپنے آپ کو اس چیز سے نکال لیں. اور ہم اکیلے پیدا ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اکیلے ہی جینا ہے، انڈیویجولز ہیں. اللہ تعالیٰ نے سوچ کے نہیں تو وہ جس کے بھائی 6 بچے ہونے، وہ 6 بچے ایک ساتھ نہیں پیدا ہو جاتے. تو ہم سب نے اکیلے ہی جینا ہے، اکیلے جینا ہے. جو آگے ہمیں لوگ مل رہے ہیں ان کے ساتھ ملیں، اپنے بانڈنگ کریں، اچھی بات ہے. آپ کو بھی خوشی ہونی چاہیے، دنیا میں ہیں تو جئیں، انجوائے کریں لوگوں کے ساتھ، اپنا ریپوٹیشن، اپنا ریلیشن، اپنا وہ سب چیزیں ڈیولپ کریں، کریٹ کریں. لیکن بس میرا کہنے کا مطلب یہ، ابھی ہم کوئی ایک پروگرام دیکھ رہے تھے تو اس میں میرے بیٹے نے کوئی نیوز آئی تھی تو اس نے مجھ سے کہا مما وہ بیوی نے نا اپنے شوہر کو مارا اور پھر کاٹا اور پھر اس نے پکا کے کھایا. میں نے کہا تم کہنے لگا یہ دیکھیں اس نے کیا کیا. میں نے کہا دیکھو میاں بیوی کا رشتہ بہت ہی محبت کا اور بہت ہی قریبی رشتہ ہوتا ہے، اور جب اس کو وہ جھیلنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ نفرت کا مطلب، اس میں تمہیں اس عورت کی نفرت کا اندازہ کرو اور اس آدمی کے ظلم کا اندازہ کرو کہ اس نے ایسا کیا کیا ہوگا کہ اس عورت کو اتنی نفرت آئی کہ اس کو وہ پکا کے استغفر اللہ کر کے کہنا چاہیے. پروردگار سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور اس طرح کی ایکسٹریم کسی سچویشن میں نہ ڈالے. لیکن کوئی بھی بات جو آپ آخری جملہ سنتے ہیں تو اس کے پیچھے پوری کہانی ہوتی ہے. یا تو آپ کنکلوڈ کرنے سے پہلے اپنا پرسیپشن کی روشنی میں اس کو کنکلوڈ کرنے سے پہلے آپ پوری سٹوری سنیں، پورا قصہ بیٹھ کے سنیں، جو اس کی زندگی کا جو بھی، اب جتنا بھی ٹائم لگے. ظاہر سی بات ہے جب انسان بولنے پہ آتے ہیں، یہاں تو ہمارے یہاں تو میں نے پہلے بھی ایک اپنی ویڈیو میں کہا تھا کہ سننے والے کانوں کی ہمیں بہت ضرورت ہوتی ہے. اور بہت سارے معاملات ہمارے بگڑتے ہی اس لیے ہیں کہ ہمارے پاس سننے والے کان نہیں ہوتے. ہم اپنے ہی اندر اس کو رکھ کے اتنا پک چکے ہوتے ہیں کہ پھر ہم ظاہر سی ہے ایٹ دی اینڈ جب ڈیسیجن لیتے ہیں تو وہ بہت ہی کڑوا کسیلا ڈیسیجن ہوتا ہے. تو جب آپ
کسی کو کسی کے بارے میں کوئی بھی رائے دے رہے ہیں نا، تو اس سے پہلے آپ پھر اس کو کھول کے پوری اس کی بات سنیں، اس کی بات کو سمجھیں، اور پھر وہ جو اگر کوئی بھی سخت جملہ وہ کہہ رہا ہے تو اس کو سمجھیں کہ اس نے کیوں کہا، ٹھیک ہے. اور سننے والے کانوں کی ہمیں ویسے بھی بہت ضرورت ہے. ڈائریکٹ کنکلوژنس پہ جمپ کرنے کی ضرورت بالکل نہیں ہے. اور یہ کہنا کہ میں اسے جانتا ہوں، تو انسان خود اتنے فولڈز میں ہے کہ انسان بہت ساری دفعہ خود کو ہی نہیں جانتا، ٹھیک ہے. تو وہ سچویشنز میں آتا ہے. اگر کسی نے جوہری ونڈوز کیا ہو تو اس کو پتہ چلے کہ کتنی ساری چیزیں جو انسان کو خود کو، میرے بارے میں نہیں پتہ اور لوگوں کو پتہ ہے، اور بہت سی باتیں جو میرے بارے میں پتہ ہیں اور لوگوں کو نہیں پتہ، جبکہ میں کھلی کتاب ہوں، ٹھیک ہے. تو اسی طرح یہ لوگوں کا مسئلہ ہے. لوگوں کا ہم اتنا پبلک، اتنا اوپن، اتنا کھلے کسی بھی صورت میں نہیں ہو سکتا. ہم کتنے ہی کہیں کہ جی میری زندگی دنیا کے سامنے، لیکن تب بھی اس میں کچھ اس طرح کی باتیں ہوں گی جو دنیا کے سامنے نہیں ہوں گی. تو اس لیے ڈائریکٹ کنکلوژنس پہ جمپ نہ کریں، لوگوں کو اس طرح جج نہ کریں. ججمنٹل ویسے بھی نہیں ہونا چاہیے. لوگوں کو اس طرح جج نہ کریں کہ وہ اپنے آپ میں واپس سے قید ہو جائے آپ کے ایکسپریشنز دیکھ کے یا آپ کے جملے سن کے، ٹھیک ہے. تو یہ ایک بات تھی جو مجھے بادر کر رہی تھی. میں نے کہا چلو اس بارے میں بات کرتے ہیں. تو اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، اور میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور آگے اس میں کوئی بھی ایسی بات جو آپ کو لگے جو مجھے اس میں ایڈ کرنی چاہیے مجھے بتائیے گا کامنٹس میں، تو میں اس کے بارے میں بھی بات کروں گی. اپنا بہت خیال رکھیں. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.